کہ آخری 3 پاؤ تھے سورہ مطففین، جس میں بنیادی مضمون ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اپنا حق پورا لینا چاہتے ہیں اور دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، یعنی حقوق العباد کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دن تو آنے والا ہے یہاں شاید طاقتور حقوق العباد میں کوتاہی کر لے اور جرم سے بھی سزا سے بھی محفوظ رہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں عدل و انصاف کی عدالت لگے گی اور ہر شخص کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور کوئی علیین میں اور کوئی سجین میں، اور جو دنیا میں نیک لوگوں پر ہنسا کرتے ہیں کل قیامت میں لوگ ان پر ہنسیں گے۔ سورہ انشقاق کا تذکرہ ہے۔ انسان مختلف زندگی کے مراحل سے گزرتا ہے اور اس کی زندگی کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم ہے۔ وہ دائیں ہاتھ پہ انعام مل رہا ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر بدعمالی کے ساتھ مر گیا تو پھر اس کے لیے بدعمالی کی سزا جہنم ہے۔ یہ مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے اپنی آخری منزل کی طرف جائے گا۔ تو ابھی ہم رہائشی نہیں بنے، ابھی ہم سفر میں ہیں۔ جن لوگوں کو اس دنیا کو رہائش سمجھ بیٹھے انہیں دھوکہ لگا، جنہوں نے اس دنیا کو رہائش سمجھ لیا اور اس زندگی کو زندگی سمجھ لیا ان کو دھوکہ لگا۔ انہوں نے دنیا والوں سے علم سیکھا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے علم سے نور حاصل نہیں کیا کہ سمجھ جاتے کہ یہ دنیا کا یہ مرحلہ یہ بھی حقیقت میں سفر ہے، جیسے یہ اماں کے پیٹ میں کچھ عرصے رہے ہیں اور اسی طرح دنیا کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہیں گے اور پھر قبر کے پیٹ میں بھی رہیں گے، اور پھر اٹھ کر ان کی زندگی کی آخری منزل کا فیصلہ ہوگا اور کہ اب یہ کس منزل کے مستحق ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی عقل سے بنائے ہوئے علم پر روشنی لینا شروع کی، انہیں یہ دھوکہ ہو گیا اور انہیں یہ بھول ہو گئی کہ وہ اس عبوری سفر کو وہ زندگی سمجھ بیٹھے اور یہی دل لگا کے بیٹھے، اور ایسا دل لگا کے بیٹھے کہ اس پر مطمئن بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب بتا رہے کہ یہ مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے پھر آخری منزل کی طرف جائیں گے، جنت اور جہنم، وہ پھر فیصلہ ہوگا۔ اور پھر سورہ بروج کا تذکرہ ہے، جس سورت کے اندر ایک ظالم بادشاہ نے جو شرک میں مبتلا تھا اور یہودیوں نسل تھا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو خندقوں کے اندر آگ میں صرف اس لیے ڈالا کہ وہ اللہ کے وحدانیت پر ایمان لائے تھے۔ بظاہر وہ خندق میں ڈالنے والا ڈال گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئے تو ان کے لیے وہ جنت گلے گلزار بن گئی، اس لیے کہ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ دنیا سے ضرور چلے گئے لیکن اللہ کے پاس راحت میں چلے گئے، لیکن وہ مجرم ٹھہرا جو ایمان والوں کو ان کی ایمان کی وجہ سے ان پہ ظلم ڈھاتا ہے اور انہیں تکلیف دیتا ہے، وہ ظالم ٹھہرا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ظالم بس اوقات اس زمین پر دندناتے پھرتا ہے اور اپنی عیش و عشرت اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور کچھ لوگوں کی نظروں کے اندر بھی دھوکہ آ جاتا ہے کہ اتنا مزے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ظالم کی حرکتوں سے بے خبر نہیں، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور دنیا میں کسی ظالم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت کے بغیر اس دنیا سے اس کو لے جائے۔ یہ کسی کافر کی اور کسی اللہ کے دشمن کی اور کسی ظالم کی اور کسی بدنصیب کی اس دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ طارق کا تذکرہ ہے، انسان کی پیدائش کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے ماں کی سینے سے اور باپ کی چھاتی سے، باپ کی پشت سے پیدا فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ ایک پانی سے ایسی تصویر بنا سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے۔ سورہ اعلیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور ایک ایسی بات
جو تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل کی زندگی آج کی زندگی سے بہت بڑھیا ہے اور بہت پائیدار ہے۔ پھر سورہ غاشیہ کا تذکرہ ہے، نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھو کس طریقے سے اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ پھر سورہ فجر کا تذکرہ ہے، اور پھر عاد اور سمود اور فرعون کا تذکرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں۔ پھر اہل جنت کا دنیا سے جانے کا خوشگوار تذکرہ کہ وہ کس طرح جنت کی جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کے لیے بشارت اور خوشخبری کا پیغام لے کے آئیں گے اور کہیں گے چلو تم اللہ سے راضی رہے، اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اللہ کے دوستوں میں اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے، اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور نیک لوگوں کا انعام اور بائیں ہاتھ والوں کے لیے سزا۔ اور پھر سورہ شمس ہے، کئی ساری قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، فرمایا کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کی اور اس کو گناہوں کی گندگیوں سے، شرک اور کفر کی گندگیوں سے پاک رکھا۔ قسم خدا کی کامیاب یہی ہے۔ کئی ساری اللہ نے قسمیں کھائیں اور یہی پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہے اور شفیق بہت ہے اور کریم بہت ہے اور رحیم بہت ہے، اس لیے یقین دہانے کے لیے کہ چلو میرا بندہ کسی طرح مان تو جائے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ پھر سورہ لیل کا تذکرہ ہے، محنت کے نقشے مختلف ہوتے ہیں، کوئی برائی کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کچھ نیکیوں کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ۔ پھر حضرات صحابہ کی عظمت کا تذکرہ۔ پھر سورہ ضحیٰ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمتیں ہوئی، ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے امت کو تلقین ہے کہ نعمتیں ملیں تو پھر اللہ کی تعریف بھی کیا کرو، نعمتیں ملیں تو پھر اللہ کی حمد و ثنا بھی کیا کرو۔ پھر سورہ علم نشرح کا تذکرہ ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا سینہ چاک کرا کے اس کے اندر علم و حکمت کا نور ڈالا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ 3 ہے، انسان کو کتنی خوبصورت تصویر بنائی اور کیسی اس کے جسم میں نعمتیں رکھی، اگر قدر کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے، لیکن اگر اس نعمتوں کی نہ قدری کی اور اس کی فرمانبرداری اختیار نہ کی تو پھر اسفل السافلین، بہت ذلت اور پستی کی جگہ ہے اس کی۔ پھر قرآن مجید کی وہ صورتیں، وہ آیتیں جو سب سے پہلے اس دنیا میں نازل ہوئی سورہ قلم کی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں زمین پر سب سے پہلے نازل ہوئی اور جس میں یہی پیغام ہے کہ مسلمانوں پڑھو، علم حاصل کرو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علم ایسا ہو جس میں تمہیں اپنے علم پیدا کرنے والی ذات کی معرفت تو ہو، جس ذات نے تمہیں اور تمہارا اس علم کو پیدا کیا ہے اس کی پہچان تو ہو، اس لیے کہ اگر تمہارے علم میں اللہ کی پہچان نہ رہی تو یہ علم تخریب کا باعث بنے گا اور یہ علم دنیا میں فساد کا باعث بنے گا۔ آج دنیا میں اسی علم کو رواج ملا جس علم سے انسانوں کی خواہشات تو پوری ہوتی ہیں اور انسانی زندگی کی چاہتیں تو پوری ہوتی ہیں، لیکن اس علم سے اللہ کو نہیں پاتا، تو آج دنیا میں عدل و انصاف ختم ہو گیا اور دوسروں کے لیے احسان اور احسار ختم ہو گیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ علم کا رواج بہت ہے لیکن دنیا میں فساد اور ظلم بھی بہت ہے۔ تو جب تک علم کے اندر اللہ کا تعارف نہیں آئے گا اور اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک اس علم سے تعمیر کا کام نہیں ہو سکتا اور انسانیت کی فلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ علم ضرور سیکھو، لیکن وہ علم وہی علم ہے جس سے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، چاہے تم سائنسدان بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو اور دنیا کے اندر تم مختلف فنون سیکھو، لیکن نہ اپنی اوقات بھولو نہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھولو، نہ اپنی اوقات بھولو نہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھولو۔ اگر اس علم میں تمہیں یہ چیز نصیب ہو گئی تو یہ تمہارا علم تمہیں نفع دے گا، اسی کا تذکرہ۔ اور پھر اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس کے لیے اس کا تذکرہ فرمایا، کیسے مسلمانوں کو وہ پریشان کرتا تھا عبادت کے موقع پہ، اس کی سزا کا تذکرہ۔ پھر سورہ قدر ہے جس کے اندر عظیم الشان رات کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قرآن اتارا ہے۔ اس عظیم الشان رات کی اجر و ثواب کا اعلان ہے
کہ ایک رات کسی خوش نصیب کو عبادت میں مل گئی تو اسے گویا کہ 83-84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس پر ہم ایک بات کہا کرتے ہیں کہ آج دنیا کی کسی جگہ ایگزیبیشن لگ جائے اور کہا جائے کہ یہاں کوئی شخص اسٹال لگا لے، 5 دن کی تو بات ہے، اسٹال لگا لے اور 100% گارنٹی دی جائے کہ جس نے 5 دن یہاں اسٹال لگا لیا اتنا کمائے گا جتنا وہ زندگی بھر کماتا ہے۔ بات بھی سچی ہو، یقین دہانی بھی 100% ہو، اور بتائیے پھر ان 5 دنوں کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرے گا، کہاں کا سفر نہیں کرے گا؟ کیوں؟ اس اسٹال کی جو مالیت ہے، جو نفع ہے، وہ اس زندگی میں کام آئے گا، اور اس زندگی کے نفع کو میں نفع سمجھتا ہوں تو اس کے لیے میرے اندر بڑی چاہت پیدا ہوگی۔ اللہ نے جس نفع کا ذکر فرمایا ہے وہ سچے رب نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس نفع کے لیے آج میرے بچوں میں، میرے جوانوں میں، میری مردوں میں، میری عورتوں میں، ہم مسلمانوں میں کتنی کشش ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کشش نہیں ہے، اس لیے کشش نہیں ہے کہ وہ نفع اس زندگی میں کام نہیں آئے گا، اس زندگی میں کام آئے گا، اور اس زندگی کا آج میری زندگی میں اہمیت نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ اس زندگی کے بارے میں آج میرا ایمان بے جان ہے، اس زندگی کے بارے میں آج میرا ایمان بے جان ہے، اس لیے نہ اس کا نفع لگتا ہے مجھے، اور نہ وہاں کا نقصان مجھے نقصان لگتا ہے۔ دنیا کا نقصان ہو جائے سب پریشان، اور اس زندگی کا نقصان میرے بچوں اور بچیوں کے زندگی میں ہو جائے کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، کان پہ جو نہیں رینگتی، سوائے اس کے کہ آج مسلمان کا اس زندگی پہ یقین، ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ورنہ کسی مسلمان کو یقین ہو کہ وہ زندگی ہے اور وہ پائیدار ہے، اور اس کی کمائی ایک رات میں اتنی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی ساری زندگی اتنا کمائے، کون چھوڑ سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے ساری زندگی اس موسم میں، ساری زندگی اس مسجد میں موسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھے، ساری زندگی کی تمام راتوں میں، آخری عشرے کی تمام راتوں میں رات بھر عبادت میں زندگی گزاری۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نفع کیا ہے، ساری زندگی، اور نہ یہ کہ آپ نے، آپ کے بچوں نے، آپ کے گھر کی عورتوں نے، ساری زندگی۔ تو میرے عزیزو، آج یہ دنیا بڑی چیز ہو گئی، یہ دنیا بڑی چیز ہو گئی، اور یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے مسلمان کا کہ آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے کہ 80، 84، 84 سال کی زندگی گزار کے یہ شخص گیا ہے، اور یہ سب کچھ جس کے لیے اس نے زندگی میں دوڑ دھوپ کی، ساری توانائیاں، صلاحیتیں لگائیں، آج اس میں سے کوئی کمائی اس کے ساتھ نہیں جا رہی، جس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، جوانی لگا دی، صحت لگا دی، زندگی لگا دی، دنیا بھر کی خاک چھانی، لیکن آج اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی، آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی میرے عزیزو اپنی زندگی کا رخ اسی دنیا کی طرف رکھتا ہے، اور جو پائیدار زندگی ہے اس کی طرف نہیں کرتا۔ یہی وہ گھاٹا ہے جس سے آج مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ جتنا عقیدہ آخرت مسلمانوں میں مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی مسلمان طاقتور ہوتا ہے، جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی مسلمان دنیا میں مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا یہ عقیدہ اندر سے نکلتا ہے مسلمان بزدل، کم ہمت، کم حوصلہ، اس کے اندر مختلف قسم کے جراثیم آتے ہیں، بخل کے، حرص و ہوس کے، عجیب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ ایک رات میں اتنی کمائی ہے، ہو سکتا ہے وہ آج ہی کی رات، اللہ کے نبی تو نہیں بتائی، فرمایا ہو سکتا ہے وہ آج کی رات۔ طبیعت تو اللہ کے نبی ساری زندگی آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں ڈیرے لگاتے تھے، ساری زندگی بھائی، ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے، دوسرے سال 20 دن تک بیٹھے، وہ جانتے ہیں اس رات کی کیا کمائی۔
تو اللہ تعالیٰ ان راتوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں ان راتوں کی عبادت نصیب فرمائے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ بینہ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرتے ہیں لیکن اس میں شرک کفر کے ساتھ عبادت نہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ عبادت قبول کرتے ہیں۔ اور روئے زمین کے سب سے بدترین مخلوق ہے جو کفر اور شرک کی زندگی گزارتے ہیں، اور سب سے بہترین مخلوق ہے جو ایمان اور نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ پھر سورہ زلزال کا تذکرہ ہے، جو انسان کرے گا اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، کہیں پوشیدہ نہیں رہے گا، کہیں پوشیدہ نہیں رہے گا، زمین کے اندر کے خزانے بھی باہر آ جائیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، جو کیا سامنے آ جائے گا۔ پھر سورہ عادیات کا تذکرہ ہے، کئی ساری قسمیں ہیں، انسان کی کمزوری کا تذکرہ، نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن ناشکری بھی کرتا ہے، مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس لیے تو غافل ہے اللہ سے۔ پھر سورہ قاریہ کا تذکرہ ہے، نیکیوں اور بدیوں کا وزن ہونے والا ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر انسان کی حرص و ہوس دیکھیے، دوڑ رہا ہے، غافل ہے، ہوش تب آ جائے جب قبر میں جائے گا، تب ہوش آئے گا کہ جو کچھ کر رہا تھا کچھ بھی تو ساتھ نہیں ہے، فرمایا ان قریب دیکھ لے گا۔ پھر سورہ عصر کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں اور ایمان والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور یہ زندگی ایمان والی کو فروغ بھی دیتے ہیں۔ مسلمان صرف اپنی ذات میں مسلمان ہونا کافی نہیں، اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ مسلمانی کی زندگی کو فروغ بھی دے، اس کی فروغ ہونے کی حوصلہ افزائی بھی کرے، اس کے پھیلانے میں اپنی صلاحیتیں اپنے وسائل بھی لگائے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جہنم والوں کا تذکرہ اور ان کی کمزوریوں کا تذکرہ اور ان کی بیماریوں کا تذکرہ کہ وہ عیب جوئی کرنے والے ہوتے ہیں، غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، مال سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ پھر سورہ فیل کا تذکرہ ہے کہ طاقت کا اصل محور اور مرکز اللہ کی ذات، اور اس کا ایک منظر اللہ نے اس دنیا میں دکھایا کہ بڑا لشکر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اور اللہ رب العزت نے اس پورے لشکر کو جو ہاتھیوں سمیت تھا، اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق سے، پرندوں کے پنجے میں ایک چھوٹا سا پتھر سنگریزہ، اس کے ذریعے اس پورے لشکر کو ہاتھیوں کے اللہ رب العزت نے ہلاک و برباد کر دی۔ طاقت کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہے۔ جب کسی طاقت کو اللہ مٹانا چاہتا ہے تو اسے لمبے چوڑے افواج کی ضرورت نہیں اور لمبے چوڑے وسائل اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس کا چاہ لینا ہے، کسی مخلوق کو حکم دیتا ہے اور وہی اس کی ساری طاقت کو تماشا بنا دیتا ہے، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ ہوائیں ہو، چاہے وہ مچھر ہو، اور چاہے کوئی اور پرندہ ہو، کسی کو اللہ حکم دیتا ہے اور طاقت کے نشے میں مست ظالم کو عبرت کا نمونہ بناتا ہے۔ اللہ کی ہاں مہلت ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، مہلت تو ہے، یہ تو اس کا قانون ہے اس دنیا میں، امتحان حال جو ہے، امتحان حال میں مہلت ملتی ہے، اگر ہر ظالم کی فوراً پکڑ رہ جائے پھر امتحان حال نہ رہے گا، مہلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ظالم کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دو نعمتیں، بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک امن بڑی نعمت ہوتی ہے، اور دوسرا زندگی کی ضروریات آسانی سے میسر ہوں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ دونوں نعمتیں اہل مکہ کو عطا کر رکھی ہیں، تو پھر مسلمانوں اللہ کی عبادت بھی کرو، اور کسی خوش نصیب کو یہ نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے، زندگی کے ضروریات میں آسانی، اور اللہ رب العزت امن کی دولت دے دے، یہ بڑی اللہ کی دولت ہے۔ یہ دیتا تو اللہ ہے، لیکن یہ رہتی کب ہے؟ یہ رہتی تب ہے جب آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے تو یہ نعمتیں رہتی ہیں، ورنہ یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ دیتا تو اللہ اپنی رحمت سے ہے، لیکن یہ نعمتیں باقی رہتی ہیں جب انسان ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، ورنہ امن بھی چلا جاتا ہے اور اطمینان بھی چلا جاتا ہے، اور معاشی سکون بھی چلا جاتا ہے، پھر معاشی اطمینان بھی چلا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ ماعون کا تذکرہ ہے، ان کی مذمت فرمائی جو لین دین میں معمولی چیزوں کے اندر بھی دینے، جو برتنی کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔
نمازوں میں کوتاہیاں کرنے والوں کی مذمت ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کی کیا سزا ہے؟ فرمایا نماز نہ پڑھنا تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا، یہ تو کافر کرتا ہے، وہ تو کافر کرتا ہے۔ مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ نمازوں میں سستی بھی نہ کرو، وقت بھی نہ ٹالو، اکٹھی بھی نہ پڑھو، اس کی بھی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ آپ کا دشمن ہی بے نسل ہو جائے گا، آپ کو تو اللہ نے حوض کوثر جیسا انعام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سورہ کافرون کا تذکرہ ہے، کافر اگر تم سے صلح کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ تم اپنی دینی زندگی سے دستبردار ہو جاؤ، تم توحید سے دستبردار ہو جاؤ، تم اسلامی ثقافت اور معاشرت سے دستبردار ہو جاؤ، تو ایسے کافروں سے کہہ دو ہمیں تمہارے ساتھ صلح نہیں کرنی، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ ہاں کوئی کافر اس طرح صلح کرے کہ ہم اس کے دین اس کے مذہب کا خیال رکھیں، وہ ہمارے مذہب کی عزت اور احترام رکھے، ایسی صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا دین مجروح ہو اور مسلمانوں کو اپنی دینی زندگی سے دستبردار ہونا پڑے، ایسی صلح کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ صاف اعلان کرتا ہے قل یا ایھا الکافر، اے کافرو سنو، ہم خدا پرست ہو کر مشرک نہیں ہو سکتے، اور تم مشرک ہو کر تو کبھی توحید پرست نہیں ہو سکتے، تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے۔ پھر سورہ نصر کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین فرمائی اور پیغام دیا کہ زندگی کے آخری موسم کی سب سے بڑیا عبادت وہ استغفار ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح اور حمد ہے۔ زندگی کے آخری موسم میں سب سے اچھی عبادت استغفار ہے اور اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ 60 سال اس امت کی عمر اوسطاً ہے، بقیہ اس کے بعد جو عمر ہے 60 سال کی عمر وہ تو بونس ہے، وہ تو بونس ہے۔ پیارے نبی کی اپنی عمر 63 سال تھی، تو عمر کی عمر 60-63 سال عمومی عمر ہے، اوپر کی ملنے والی بونس ہے۔ اگر زندگی کا یہ آخری موسم ہے تو فرمایا بہترین عبادت ہے استغفار کرو، اللہ جو کوتاہیاں زندگی بھر کر بیٹھے معاف کر دو۔ استغفار اس موسم کی سب سے بڑی عبادت، اس لیے کسی شخص کو 60 سال مل جائے، 60 سال کسی کو مل جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاص طور پہ 60 سال والوں کو بلایا جائے گا، جب نہ 60، اے وہ لوگوں جن کی عمریں 60 سال ہیں، تمہیں اتنی زندگی ملی ہے، کیا کیا؟ تو اس میں اس بات کا پیغام ہے۔ پھر سورہ لہب کا تذکرہ ہے جس میں اللہ کے دشمنوں کے لیے وعید ہے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ تو پھر سورہ اخلاص ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت کا تذکرہ کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا، وہ اپنی صفات میں اکیلا، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پھر سورہ فلق کا تذکرہ ہے، اور یہ فلق اور سورۃ الناس یہ ایسا وظیفہ ہے کہ دنیاوی آفات سے حفاظت کا سب سے مؤثر وظیفہ ہے، دنیاوی آفات سے بچنے کا سب سے مؤثر وظیفہ ہے، چاہے وہ آفت اور وہ شرارت انسانوں کی طرف سے ہو چاہے وہ جنات کی طرف سے، چاہے وہ شرارت اور آفت انسانوں کی طرف سے ہو چاہے وہ شیاطین اور جنوں کی طرف سے ہو، اس سے حفاظت کا مؤثر وظیفہ ہے۔ کوئی آدمی ان کو یقین سے پڑھے اور اس کا اہتمام کرے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جب یہ سورت اتری تو اس سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے نبی اور گھر والے ہم سب ان صورتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور کیسے کرتے تھے؟ رات کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے، اور پھر دوبارہ پڑھتے، پھر اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے، اور پھر تیسرے مرتبہ پڑھتے اور پھونک مارتے اور پورے جسم پہ مل لیتے تھے۔ تو یہ وہ مؤثر وظیفہ ہے، بلکہ دنیاوی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے کہ کسی شریر اور کسی حاسد اور کسی ساحر اور کسی جادوگر اور کسی برائی کرنے والے، ان سب کے شر سے یہ آدمی محفوظ رہے گا، وہ سب محفوظ رہے گا۔ تو یہ الحمدللہ اختصار کے ساتھ ہم نے اس کا پیغام جو قرآن کا ہے وہ ہم نے شروع سے لے کر پہلے سے پارے سے لے کر آج تک الحمدللہ وہ